عورت کو اسلام کیا حقوق دیا؟ وراثت میں حصہ دیا، اس کے مالی حقوق بتائے کیسے؟ اگر 2 دلیلیں نکال کر دیکھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور رشتہ دار اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں عورت کو جو مقام دیا، اس میں سے عورت کو جو حقوق دیا، اس میں سے ایک یہ بھی حق ہے عورت کو اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ ملتا ہے۔ آپ کے باپ کے پراپرٹی، آپ کے دادا کی جو پراپرٹی ہے، ان پراپرٹیوں میں جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے عورت کا بھی حصہ ہے، یہ اسلام بتایا۔ آج تک کئی قومیں آج بھی دوسرے مذہب میں عورت کو کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتا۔ دوسرے مذاہب کی اگر آپ بات دیکھیں گے، نہیں جی شادی کر کے دے دیا ہو گیا بس تمہارا ختم، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن اسلام یہ نہیں بول رہا، تمہارے باپ دادا کے جو بھی پراپرٹی ہے اس میں سے تم کو حصہ ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ وہی سورہ نساء آیت نمبر 5 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے یا 4 نکال کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ عورت کو مہر ملتا ہے، عورت کو مہر دو بولا اللہ تعالیٰ۔ مطلب ایک تو باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ اور دوسرا شوہر کی طرف سے بھی مہر، یہ مالی حقوق دیا اسلام عورت کو، مالی حقوق۔ تو شوہر کی طرف سے جو مہر ملتا وہ بھی، اور باپ کی طرف سے جو پراپرٹی ملتی وہ بھی، وہ عورت کی اپنی خود کی پراپرٹی بن جاتی، اس میں اختیارات عورت کے رہتے، اس میں مرضی اس کے شوہر کی بھی نہیں چلتی۔ یاد رکھو، آپ کے باپ کی، آپ کے ابا کی طرف سے جو بھی پراپرٹی میں آپ کو حصہ ملا اس پہ پورا کنٹرول تمہارا، تمہاری مرضی، چاہے تو اسے رکھو، چاہے تو بیچو، چاہے تو اپنے بچوں کے نام کرو، چاہے تو آپ کا شوہر غریب ہے تو اس کو دے دو، جو کرنا ہے کر لو، آپ کی مرضی ہے۔ اور شوہر کی طرف سے جو مہر ملتا وہ مہر بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن افسوس کیا بولنا، اب ہمارے مسلمان اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، جو حقوق دیا، اس میں سے بھی پھر غلط طریقے سے کھا جانے والے لوگ مسلمان اکثر۔ مہر جیسے ہی مل جاتا فوراً مدرسے کے لوگ آ جاتے، مہر ملانا، چلو مدرسے کو چندہ لکھ کے دے دو تمہارا۔ آج بھی اکثر مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، ہاؤ جی مول صاحب مہر ہے ہمارے پاس، کیا کرنا، مدرسے کو دینا کہتے دے دینا، کیا تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری مرضی جی۔ ثواب کمانا ہے تو مدرسہ ایک ہی نہیں ہے، کسی غریب بیوہ یتیم کسی کو بھی دے دو یا خود خرچ کر لو، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اور وہ مہر بھی دیتے تو ایسا 5,000 2,000، اور مہر کم کرتے ہوئے فخر لوگوں کو، ہاں جی ہم جا کے بات کریں نا بات چیت میں، ہاں ان لوگ اتنے دے بولے، ہم لوگ 2,000 لے کے بیٹھے، لاسٹ میں 2,551 روپے فائنل کر دیے۔ عورتوں کو بھی نہیں معلوم، بیچاری عورتیں جو بچیاں ہیں ان لوگوں بھی خاموش، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم نا، اس لیے میں جیسا کہ پہلے بولا شادی کا معاملہ ہے تو عورت خاموش، بچی شریف اسی کو مانا جاتا۔ یہ شادی کے تمہارے جو بھی طے کر رہے، جو بھی معاملات ہو رہے، تمہارے بڑے لوگ کر دیں گے، تمہارے تایا چچا ابا ماموں مل کے بات کر کے طے کر دیں گے، تم کچھ بھی نہیں بولنا، تم شریف۔ اگر تم زبان کھولے تو تم اچھی بچی نہیں بن سکتے۔ اس لیے بچی کو بیچاری کو کچھ بھی نہیں معلوم، خاموش بیٹھ جاتی، انہیں دیا تو بھی لیتی، نہیں دیا تو بھی لیتی۔ بلکہ کئی جگہ پر کبھی مجھے نکاح پڑھانے کے لیے لوگ بلاتے ہیں، وہاں پر جا کے لڑکی سے جب معلوم ہوتا ہے یا جس کا رشتہ ہوا ان سے میں کبھی سوال کرتا ہوں، اجی کیا مہر طے ہوا؟ بولے تو نہیں مول صاحب ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے، مہر کیا طے ہوا کہ بھی نہیں معلوم۔ تم پوچھنا تھا نا، تم مانگنا تھا نا۔ ایک لڑکی لکھ پتی کروڑ پتی آدمی سے نکاح کرتی ہے، کبھی کسی سے دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تب بھی عورت خاموش رہتی۔ کیا ہے بھئی، آپ لے لو نا، آپ مہر میں پلاٹ لے سکتے، اگر امیر آدمی ہے تو اچھے سے اچھا بڑا پلاٹ لے سکتے ہیں، آپ 10 تولے سونا 20 تولے سونا لے سکتے ہیں، آپ لاکھوں کا ڈیمانڈ کر سکتے آپ مہر میں۔ لیکن اس میں ظلم و زیادتی کرو یہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن آپ کو اتنا تو معلوم ہونا آپ کا حق ہے، یہ آپ ڈیمانڈ بھی کر سکتے، اگر وہ خوشی سے دے دیے تو لے کے آپ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مہر کتنا بھی دیے لے لیے، 5,000 روپے بس، 2,000 روپے بس، 51 روپے اس کے ساتھ لگا دیے، مہر لے لیے، وہ بھی وہ لڑکی کی۔ ایک تو شادی میں گیا میں، اللہ رحم کرے، لڑکی کا باپ 1,00,000 روپے ڈیمانڈ کرا مہر میں، اپنی لڑکی کو کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کی دوسری بیوی بنا دیا۔ تو ایسے باپ ظالم بھی ایسے بھی ہیں،
مالدار ہیں، چلو میں میری بیٹی کو دے دیتا ہوں، بلکہ نکاح کر کے دے دیا، اس سے 1,00,000 ڈیمانڈ کرا، 1,00,000 دیے تو وہ ایسا لے کے جا کے لڑکی کے گود میں، دلہن جب بنتی نا، دلہن کے گود میں ایسا رکھ کے ایسا لے لیا، ختم، بیٹا اتش تیرا حق، 1,00,000 پورا کھا گیا باپ. ہاں بچیوں کو معلوم ہی نہیں، خاموش بیٹھ گیا، ہو میرے کیا معلوم ہے. تو خالی بچی کو بتا کے لے لینا کہتے، 1,00,000 ایسا ہاتھوں میں رکھ کے لے لیا. اللہ رحم کرے، ایسے حالات. لیکن ماشاءاللہ کچھ دن پہلے ایک جگہ ایسا بھی گیا، میں سنت نکاح ہو رہا تھا، نکاح پڑھانے کے لیے، وہاں پر آنکھوں کے سامنے پوری مسجد میں لڑکا خوشی سے 40,000 ایسا نوٹ گن کے لڑکی کے ہاتھوں میں رکھ دیا، 40,000 مہر دے دیا. ماشاءاللہ وہ لڑکی کی مرضی ہے، وہ 40,000 50,000 لے لے، وہ کیا بھی کر لے، آپ کی مرضی ہے. آدھا تولہ سونا آتا خرید کے رکھ لیے تو ماشاءاللہ کچھ بھی کر لے، آپ کی مرضی. تو یہ مسائل معلوم ہونا، تو اس لیے اسلام کیا حقوق دیا آپ کو. اسی لیے میں میری آج کی تقریر کی شروعات میں کیا بولا تھا آپ کو معلوم ہوگا، ایک لفظ بولا، جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو نہیں جانتا دوسرے بھی اس کو نہیں جانتے. تو آپ کو اکثر مسلمان عورتوں کو آپ کی قدر، ان کو اپنی قدر خود کرنا نہیں معلوم. میں مہر کی ڈیمانڈ کر سکتی نہیں معلوم، میں میرے باپ سے پراپرٹی لے سکتی نہیں معلوم، میرے مہر کے پیسے، باپ کے پراپرٹی کے جو بھی پیسے ہیں میری مرضی سے خرچ کر سکتی نہیں معلوم ہے آج. تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے.